الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال في موضع آخر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله العظيم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من عشر ذی الحجہ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر او كما قال علیہ الصلاة والسلام. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بچوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. میں آپ کو یہ حدیث اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. میرے محترم، یوں تو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہمارے لیے ہر گھڑی ضروری ہے، ہر گھنٹہ ضروری ہے، ہر دن ضروری ہے. صبح و شام، رات دن، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کی ذکر و اذکار ہمارے لیے کرنا ضروری ہے. اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے قلب کے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے ذات کے لیے بھی ضروری ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر ہر گھڑی ہر لمحہ سایہ فگن ہے. اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت اگر ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ کی رحمتیں نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، تو ہم ایک گھڑی بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں، ہم ایک سیکنڈ بھی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں. بلکہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل سے لے رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. ہم اپنی زبان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. ہم اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے. کان سے ہم باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ہم پر فضل ہے. دماغ سے ساری چیزیں سوچ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ہم پر فضل ہے. اسی طرح زبان ہے، دانت ہے، منہ ہے، ناک ہے، ساری چیزیں یعنی ہمارے بدن میں جتنے جز ہیں، ہمارے بدن کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے اس کے حصے ہیں، تمام کی تمام چیزیں جو کام کر رہی ہیں یہ اللہ کے فضل سے کام کر رہی ہے. اگر اللہ کا فضل ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو تو ساری چیزیں کام کرنا بند کر دیں گی. پیر تو رہیں گی لیکن اگر اللہ کی رحمتیں اللہ کا فضل اس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پیر اپنا کام کرنا بند کر دیں گی. ہاتھ تو رہیں گی لیکن اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوگا، یہ ہاتھ کام کرنا بند کر دیں گے. زبان تو رہیں گی لیکن اللہ اگر اس میں اپنی طاقت چھین لے تو زبان بات کرنا بند کر دیں گی. آنکھیں تو رہیں گی لیکن اللہ اس سے اپنی بصیرت چھین لے تو یہ بصارت دیکھنے والی جو چیز ہے کو بند کر دیں گی. کان تو رہیں گی اگر اللہ اس سے سماعت چھین لے تو ہم سننا بند کر دیں گے. دماغ تو رہیں گی لیکن اللہ یہاں سے اپنا فضل چھین لے تو ہم سوچنا بند کر دیں گے. یعنی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے بدن میں جتنے اعضاء ہیں، جس سے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، اس پر ہمارا اللہ کا اختیار ہے، اس پر اللہ کا ہمارا فضل ہے. اللہ کی فضل کی وجہ سے سارے کام ہو رہے ہیں، ساری چیزیں وجود میں ہیں.
تو میرے محترم ایک بات تو یہ کہ اللہ کی ہمیں ہر گھڑی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی ہر گھڑی ہم پر رحمتیں برس رہی ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو عشرہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، ایک 2 روز کے اندر آ جائے گا، وہ عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کا چاند ہمارے سامنے ایک 2 روز کے بعد نظر آ جائے گا، جس عشرہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین کے نزدیک یہ جو 10 رات ہے، 10 رات سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 رات ہے۔ میرے دوستو، قسم جو کھائی جاتی ہے، کوئی اہم چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے آج ہم قسم کھاتے ہیں، قسم ہم ان چیز کی کھاتے ہیں جو ہمارے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جیسے آج ہم قسم کھاتے ہیں کہ قسم سے ہم نے ایسا کام نہیں کیا، اگر ہم نے ایسا کام کیا تو ہماری امی مر جائیں گے، ہمارے ابو مر جائیں گے۔ میں اپنے بیٹے کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنے باپ کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، جبکہ یہ قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن ہمارے نزدیک ہماری اولاد اہمیت کے حامل ہے، ہمارے ماں باپ کا ہمارے دل میں احترام ہے، اسی لیے ہم ان سب چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن قسم جو اصل ہے وہ اللہ کی قسم کھانی چاہیے ہمیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو 10 رات ہے بہت قدر والی رات ہے، بہت بابرکت والی رات ہے، نیکیوں کو لٹنے والی رات ہے، اللہ سے جڑ جانے والی رات ہے، اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں بھر لینے والی راتیں ہیں۔ میرے دوستو، حدیثوں میں آتا ہے، یعنی یہ عشرہ جو ہے عشرہ ذی الحجہ، اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے بہت فضیلت ہے، قرآن کریم کی بھی آیت ہے اور حدیث مبارکہ بھی، اس پر بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں میں نیک اعمال جو کیے گئے ہیں اس سے زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ یعنی ان دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا اللہ کے لیے جتنا اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو جتنا پسند ہے، اتنا اور دنوں میں عبادت کرنا، نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان ایام میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے اس ایام میں اللہ کی عبادت کرنا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً بالکل جہاد یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا کہ اس ایام میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے برگاہ میں جھک کر کے اپنے عاجزی اور انکساری پیش کرنا، اللہ سے توبہ استغفار کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، مگر ایک چیز جو اس سے زیادہ محبوب ہو سکتی ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنی جان اور مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، یعنی وہ شہید ہو گئے، اپنی مال کی بھی قربانی پیش کر دی اور اپنی جان کی بھی قربانی پیش کر دی، تو یہ 2 عمل مل کر کے اس ایک عمل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقین جانیے جب اللہ رب العزت کو اس مہینے میں یعنی اس ایام میں ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ایسے بندے اللہ کے نزدیک بہت نیک ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو جب یقین جانے جب اللہ رب العزت کو اس مہینے میں اس عشرہ میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اس ایام میں بہت زیادہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں،
بہت زیادہ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، ان کے دامن کو بہت زیادہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کو خوش کر دیتے ہیں، اتنا اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اتنا اسے نیکی عطا فرماتا ہے کہ بندوں کا اس تک وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ان ایام میں، ان دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب اللہ کو ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر فرمائے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر دے گا کیا؟ ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو آگے فرماتا ہے یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ان ایام میں روزہ رکھنا، ان دنوں میں روزہ رکھنا ایک روزہ ایک سال کے برابر قرار دیے جاتے ہیں، ان ایام کا ایک روزہ ایک سال کے برابر قرار دیے جاتے ہیں۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور اللہ تعالیٰ کے اس عشرہ میں ایک رات عبادت کرنا شب قدر کی راتوں کے برابر قرار دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں شب قدر کی رات عبادت کرنا، جس نے شب قدر کی ایک رات عبادت کی گویا اس نے اللہ رب العزت کی 83 سال عبادت کی۔ کتنے سال؟ 83 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اگر آپ ان 9 دنوں میں 9 رات میں اللہ کی عبادت کریں گے تو 9 کو 83 سے ضرب دیں گے تو یہ 747 بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے اگر ان 9 دنوں میں 9 راتوں میں اللہ کی عبادت کی، عبادت کا اہتمام کیا، تو آپ نے 747 سال اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال؟ 747 سال اللہ رب العزت کی آپ نے عبادت کی۔ تو میرے دوست میں بتانے یہ جا رہا تھا کہ جب اللہ رب العزت کو ان ایام میں عبادت کرنا بہت زیادہ محبوب ہے تو اللہ رب العزت اس ایام میں کیے گئے نیک اعمال کا ثواب بھی بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، اتنا کہ جتنا کہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے، وہ بہت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے۔ کتنے؟ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روزہ رکھتے تھے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان کے مہینوں میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس عشرہ کی فضیلت، اہمیت آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، اس عشرہ میں کتنے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کتنے اہتمام کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو آپ حدیث تو ہے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی آیت تو ہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں کائنات بنی، وہ اس مہینے کے اندر اللہ کی خوب زیادہ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا اہتمام کر رہے ہیں، روزہ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس عشرہ کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ ہم روزہ کا اہتمام کریں، اسی طرح ہم عبادت کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے ذکر کریں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں، ہم سے جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں۔ اپنے آپ کو تیار کرو راتوں میں جاگنے کے لیے، دن میں عبادت کرنے کے لیے، راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے برگاہ میں خوب رونا ہے، خوب رونا ہے، کیونکہ زندگی ملی یا نہ ملی، آنے والے سال ہم اس عشرہ میں رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے اس عشرہ کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو ہم سمجھے اور اس فضیلت میں جو ثواب دیے جاتے ہیں اس ثواب کو اپنے دامن میں بھر لے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں۔
تو جانے کے لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہمارے پاس بہت سنہرا موقع ہے، بہت اچھا وقت ہے ہمارے لیے، بہت خوشگوار اور بہت سنہرا موقع آیا ہے کہ ہم اس عشرہ میں زندہ ہیں، حیات سے ہیں، ہم اس عشرہ میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں میرے دوستوں۔ اس عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 روزہ رکھا کرتے تھے۔ کتنے روزہ؟ 9 روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ سے 9 روزہ نہیں رکھا جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک روزہ ضرور آپ رکھیں، ایک روزہ ضرور آپ رکھیں، وہ عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ، عید سے ایک دن پہلے جو ہے اس دن کا روزہ تو ضرور رکھیں۔ اس لیے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، کہ ایک روزہ یعنی عرفہ کا ایک روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آنے والا جو سال ہے وہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک روزہ کا اہتمام تو آپ ضرور کریں، ضرور کریں۔ اگر آپ 2 سال کے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتے، یقیناً رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کے لیے 2 سال کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کے بچوں کی پڑھائی کا، آپ کے بچوں کے اسکول کا، کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، آپ کے لیے ساری چیز مہیا کرتا ہوں، بس آپ کو ایک دن بھوکا رہنا ہے، تو کیا آپ نہیں رہ سکیں گے؟ ضرور آپ رہیں گے، ضرور آپ رہیں گے۔ بلکہ آپ تو معمولی چیزوں کے لیے چلے جاتے ہیں، نیتا کے ریلیوں میں چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، تھوڑے دعوتوں پہ چلے جاتے ہیں، معمولی سے کام کے لیے آپ تیار ہو جاتے ہیں، آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں 2 سال کا بندوبست کرتا ہوں آپ کے تمام اخراجات کا، بس آپ کو ایک دن بھوکا رہنا ہے، تو آپ یقیناً رہیں گے۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کتنے سال کے؟ 2 سال کے۔ تو اس ثواب کو بھی اپنے دامن میں بھرنا ہے اور اپنے گناہوں کو مٹانا ہے، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کو اس عشرہ میں جب عبادت کرنا بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ یوم عرفہ جو ہے 9 ذی الحجہ جو ہے، اس دن اللہ تعالیٰ ایک روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن جتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اتنا کسی دن بھی آزاد نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جہنم سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت دنوں میں سب سے زیادہ دن جو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ کون سا دن ہے؟ یہ عرفہ کا دن ہے، یہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کو تو معاف فرماتا ہے زندہ کو، اس کے بعد جہنمیوں کو جو آزاد کرتا ہے، جہنمیوں کو جو آزاد کرتا ہے اس دن کے علاوہ کسی دن اتنا آزاد نہیں کرتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اور اللہ تعالیٰ اس دن بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ يُبَاهِي بِهِمِ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ فیقول، اور کہتے ہیں ما اراد هؤلاء، یہ سب کس واسطے جمع ہے، کس لیے یہاں پہ جمع ہے، کس لیے جمع ہے؟ فخر کے انداز میں فرشتوں سے اللہ رب العزت عرض کرتا ہے وقوف عرفہ کے دن حاجیوں کو دیکھ کر کے، ما اراد هؤلاء، کس کام کی وجہ سے یہ لوگ جمع ہے، کس لیے جمع ہے؟ بس خالص میرے لیے جمع ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں کو آزاد بھی بہت زیادہ کرتا ہے، اس دن اپنے بندوں سے قریب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور فرشتوں سے فخر کے انداز میں کہتا ہے کس لیے یہ سب جمع ہے، کس لیے یہ سب جمع ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہے یہ عشرہ، تو اس عشرہ کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ اور میرے دوستوں، سب سے اہم بات وہ بات یہ کہ اس عشرہ میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو تو محبوب ہی ہے، پسندیدہ ہی ہے، لیکن ان تمام اعمال میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، ان تمام اعمال میں جو بھی نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، ان تمام نیک اعمال میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے وہ کون سا ہے؟ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہو فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل اس عشرہ میں یا ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ اللہ رب العزت کے لیے احب الی اللہ من احراق الدم، جتنا کہ اللہ رب العزت کے لیے جانور کی قربانی پیش کرنا، یعنی جانور کا خون بہانا۔ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں نیک اعمال تو پسند نہیں ہے، لیکن ان نیک اعمال میں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ ہے کیا؟ خون بہانا۔ من احراق الدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ کون سا؟ جانور کا خون بہانا۔ اسی لیے خوش دلی کے ساتھ تندرست جانور، تر و تازہ، فربا ہو، موٹا ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، اس جانور کی قربانی پیش کیجئے۔ اس لیے کہ اسی حدیث میں آگے امی عائشہ بیان کرتی ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور آگے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اس لیے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ چیزیں قبول ہو جاتی ہیں، تمہارے اعمال قبول کر دیے جاتے ہیں۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، اسی لیے اس پر جب اتنے سارے انعامات ملتے ہیں تو اس کو تنگ دلی کے ساتھ مت کرو، شکوہ شکایت کے ساتھ مت کرو، شرم سے بچنے کے لیے مت کرو، عزت کی وجہ سے مت کرو، خوف کی وجہ سے مت کرو، سماج میں عزت بنا رہے یا نہ بنا رہے اس کا خیال کیے بغیر، اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے کرو۔ اگر اس نیت سے کریں گے تو دیکھیے کتنا بتایا گیا ہے، کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے خوش دلی کے ساتھ کیجئے، تر و تازہ ہو، خوب اس کو کھلائیے پلائیے، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قربانی کی جو جانور ہے اس کے سینگ کے بدلے، بال کے بدلے، اسی طرح کھوڑ کے بدلے اور جو چیزیں بدن کے نہیں کھائی جاتی ہے جانور کے، اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنتے جائیے، اس حدیث کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں ہمیں کیا ملے گا، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی دی جائے گی، ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوف کے بدلے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف، بالکل صوف کے یعنی دمبے کے بدن پہ جتنے بال ہے اس بال کے بدلے بھی تمہیں نیکی دی جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس عشرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس عشرہ میں نیک اعمال کیے گئے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ان نیک اعمالوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے قربانی کرنا، جانور کا خون بہانا۔ تو اسی لیے خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے۔